محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415. جس طرح آنکھ کے دل میں ہے بڑے پرجوش انداز میں اظہار خیال فرما رہے تھے سلیمان جمیل صاحب صدر ضلع گجرانوالہ سے. تیری زمین سے اٹھیں گے آسماں ہوں گے، تیری زمین سے اٹھیں گے آسماں ہوں گے، ہم جیسے لوگ زمانے میں پھر کہاں ہوں گے. طلباء سیمینار آل پنجاب بڑے تذکر و احتشام کے ساتھ جاری و ساری ہے. کلاس والا سے ایک وفد عبدالحنان صاحب کی قیادت میں حاضر ہوا ہے. ہم ان سب کا اور ان کی ساتھ آنے والے دوستوں کا انتہائی تہ دل سے مشکور ہوں کہ انہوں نے وقت نکالا اور وہ حاضر ہوئے. اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن اسلامی نصاب تعلیم کے حوالے سے کام کر رہی ہے. میں قائدین کی موجودگی میں ایک چھوٹا سا پیغام اور اس کے بعد مقررین کا سلسلہ دوبارہ شروع کرنا چاہوں گا. اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن ایک مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کا ذیلی ونگ ہے جس میں اہل حدیث طلباء کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیے جانے کا مقصد ہے. اسلامی نصاب تعلیم کو نافذ کرنا بھی مقصد ہے. زبانی دعووں کے ساتھ نہیں، احتجاج، جلوس، دھرنے، حکومت مخالف احتجاجات سے نہیں، بلکہ جو ایک عملی طریقہ کار ہوتا ہے اس کے ذریعے نصاب کو نافذ کرنے کی کوشش کی جائے گی. آج سے 8 سال پہلے یا 10 سال پہلے نصاب میں جو چیزیں موجود تھیں اور آج وہ چیزیں نہیں ہیں، ان کا ایک خاکہ بنایا جا رہا ہے. آج سے 8-9 سال پہلے اسلامک سلیبس میں جو چیزیں موجود نہیں تھیں، خلفائے راشدین، سیرت النبی، صحابہ کرام کی زندگی کے واقعات، آج ان کو ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ان کو سلیبس سے حذف کیا جا رہا ہے. اس کا ایک خاکہ بنایا جا رہا ہے. وہ خاکہ بنانے کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ذیلی ونگ جمعیت اساتذہ پاکستان، جن میں اہل حدیث اساتذہ کرام اور 100 PhD اسکالر اس کے تھنک ٹینک میں موجود ہیں. اہل حدیث 100 PhD اسکالر جناب عتیق اللہ عمر صاحب صدر جمعیت اساتذہ پاکستان، ان کے پاس ان 100 تھنک ٹینک کا بایو ڈاٹا موجود ہے. وہ خاکہ بنانے کے بعد ان کو پیش کیا جائے گا اور ان کے اپروول کے بعد وہ آگے اسمبلی میں اور پھر جماعت کے توسط سے وہ انشاءاللہ اعلیٰ حکام تک، حکومت کے ایوانوں تک پہنچایا جائے گا. یہ ہمارا ایک روڈ میپ ہے. میں بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں اور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جن بھائیوں کے پاس پرانی کتابیں ہیں، 8 سے 7 سال پہلے، 6 سال پہلے اولڈ بک ہو، آپ نے پڑھی ہوگی، اسلامیات کی کتاب ہو، فزکس کی کتاب ہو، انگلش کی جس کی مرضی کتاب ہو، آپ ASF کے صدر، ASF کے پریس سیکٹری یا مجھ سے رابطہ فرمائیں، وہ ہمیں کتابیں دیں اور ہم آج کی کتابوں کے ساتھ ان کا کمپیریزن کریں. ہم دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ختم ہو چکی ہیں، کون کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ہم جلد سے جلد یہ خاکہ مکمل کر کے آگے ہم جمعیت اساتذہ پاکستان اور اس کے بعد پھر آگے حکومت کے ایوانوں تک پہنچائیں. تو میں بلا تمہید نماز ظہر اور نماز عصر، مسافر بھائی ہیں سب، انشاءاللہ العزیز نماز ظہر اور عصر 3 بجے اکٹھی ادا کی جائے گی. اور جو معزز مہمان نے گرامی تشریف لائے ہیں ان سے انتہائی مشکور ہوں اور ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ کھانے کے بغیر کوئی بھائی نہ جائے. یہ صدر ASF پنجاب عبدالماجد بھائی کی طرف سے گزارش ہے کہ کھانے کے بغیر کوئی بھائی نہ جائے. تو میں اب گفتگو کے لیے گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر حافظ بابر فروغ رحیمی صاحب، ایڈوکیٹ، صدر متحدہ طلباء محاذ پاکستان اور سابق صدر اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن پاکستان. تو آپ بھائی سب ایک نعرے کے ساتھ سابق صدر اہل حدیث اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بابر فروغ رحیمی صاحب کا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر! ایک اونچی آواز سے پتہ چلے حال میں موجود ہے لوگ. نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! محترم جناب حافظ بابر فروغ رحیمی صاحب نعرے میں ذرا جان ڈالیں. محترم جناب حافظ بابر فروغ رحیمی صاحب.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم۔ اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان کے صدر حافظ طلحہ احسان صاحب، سیکرٹری جنرل سید اسامہ عتیق شاہ صاحب، پنجاب کے صدر حافظ عبد الماجد صاحب، اور اسی طرح آج کے اس پروگرام کے روح رواں محترم جناب صفوان فاروقی صاحب اور دوسرے ذمہ داران، عہدیداران، کارکنان، وہ ہیں جو علامہ شہید رحمۃ اللہ علیہ کے شاہین ہیں اور پروفیسر ساجد میر صاحب کے روحانی فرزند ہیں۔ پروفیسر ساجد میر صاحب کے روحانی فرزندوں کا یہ اجتماع ہے اور یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے ذیلی ونگ اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا آج کا یہ سیمینار ہے۔ یہ فیڈریشن جس کی بنیاد قائد ملت اسلامیہ سینیٹر پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ نے 1988 میں 50 لوئر مال کے دفتر میں رکھی۔ آج 30 سال بیت چکے ہیں اس پودے کو لگائے ہوئے، اور یہ پودا آج الحمدللہ ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ تنظیم، یہ ذیلی ونگ جس کے سب سے پہلے بانی صدر تھے غازی عبد الباسط صاحب، انجینئر، جو کہ غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ علیہ شہید نموس رسالت ان کے پوتے تھے، وہ اس کے پہلے بانی صدر منتخب ہوئے اور اس کے آرگنائزر تھے، پہلے آرگنائزر جناب شاہد منیر صاحب۔ اس کے بعد اس کے ادوار آتے رہے، وقت گزرتا گیا، اور یہ قیادت محترم جناب میاں آصف مجید صاحب، طاہر شیخ صاحب، ڈاکٹر طارق عباس صاحب، اور ان سے ہوتی ہوئی پروفیسر ڈاکٹر رانا تنویر قاسم تک پہنچی۔ پھر ڈاکٹر رانا تنویر قاسم صاحب کے بعد عتیق امجد صاحب، اور اس طرح ان کے بعد پھر مختلف دور آئے۔ سیف الرحمن بٹ صاحب اس کے صدر بنے، حافظ ذوالفقار اس کے چیف آرگنائزر بنے، مختلف ادوار میں۔ اور پھر اس کے بعد ایک وقت آیا جب غازی اسلام فخر اہل حدیث رانا محمد شفیع خان پسروری صاحب کی ایڈوائز پہ، مشورے پہ امیر محترم نے یہ ذمہ داری مجھ فقیر کے کندھوں پہ ڈالی، اور الحمدللہ ہم نے بھی پھر جہاں تک ممکن ہوا اس ذمہ داری کو نبھانے کی کوشش کی۔ نصاب تعلیم کے لیے، نظام تعلیم کے لیے
پرویز مشرف کی آمریت کا دور تھا، جب انہوں نے اپنی آمریت کا سہارا لیتے ہوئے آغا خاں تعلیمی بورڈ کی بنیاد رکھی اور پاکستان کا سارے کا سارا نظام تعلیم آغا خاں تعلیمی بورڈ کے سپرد کرنے کا اعلان کیا، تو الحمدللہ اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن پاکستان نے ملک بھر میں تحریک چلائی، ہر صوبے کے اندر، ہر شہر کے اندر ہم پہنچے، ہر کالج اور یونیورسٹی میں ایک تحریک کا رنگ نظر آنے لگا، اور یہ وقت اللہ نے عطا کیا کہ آغا خاں تعلیمی بورڈ اپنی موت آپ مر گیا اور دفن ہو گیا۔ پھر اس کے بعد علامہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند جناب سعد مدنی، اور پھر ان کے بعد جناب ڈاکٹر عبد القدیر فاروقی صاحب، اور آج ان کے بعد ان کی جگہ پہ کھڑے ہیں اس پرچم کو تھامے ہوئے اے ایس ایف پاکستان کے جھنڈے کو لہراتے ہوئے جناب حافظ طلحہ احسان صاحب۔ یہ اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے کہ جس نے پہلے دن سے لے کر آج تک اسلام کے لیے کام کیا، اسلام کی نشاط ثانیہ کے لیے کام کیا، مسلک اہل حدیث کی پہچان کے لیے کام کیا، اور یہ اس ونگ کو، اس تنظیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر اور سکولوں کے اندر لفظ اہل حدیث کے پریرے کو بلند کیا۔ کئی وقت آئے جب کہا گیا کہ اور طلبہ بھی ساتھ ملنے چاہیے، اس کا نام بدل دو، اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی بجائے اور نام دے دیا جائے، دوسرے لڑکے بھی ساتھ ملنے چاہیے، لیکن قائد اہل حدیث حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر صاحب حافظہ اللہ نے ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر دور میں لفظ اہل حدیث کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، لفظ اہل حدیث کی نشر و اشاعت کا حکم دیا، اور اہل حدیث کے طور پر اپنی پہچان کو متعارف کروانے کا اور منوانے کا حکم دیا۔ اہل حدیث ایک عظمت کا نام ہے، ایک رفت کا نام ہے، ایک پہچان کا نام ہے، اور یہ نام باعث عزت ہے، باعث شرمندگی نہیں۔ اس نام پہ ہمارے اکابر نے قربانیاں دی ہیں، اس نام پہ ہمارے اسلاف نے جانیں نچھاور کی ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ جب تک یہ زمین ہے، جب تک یہ زماں ہے، مسلک اہل حدیث کا پرچم بلند ہوتا رہے گا۔ کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، سکولوں کے اندر، طلبہ کے اندر انشاءاللہ لفظ اہل حدیث کی پہچان ہوتی رہے گی۔ یہ ونگ مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ونگ ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث اسلاف کی ایک نمائندہ جماعت ہے۔ مسلک اہل حدیث کی سب سے بڑی اور اصل حقیقی نمائندہ جماعت کا نام ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث وہ جماعت ہے کہ جس کے قائدین نے اپنے کارکنوں کے لہو کو بیچا نہیں۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث وہ جماعت ہے کہ جس کے امیر نے آپ کے سروں کی فصلوں کا سودا نہیں کیا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر جناب پروفیسر ساجد میر وہ ہیں کہ جنہوں نے مسلک کی عزت پہ اور ناموس پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث، آپ نوجوان ہیں، آپ سرمایہ ہیں مسلک کا، آپ مستقبل ہیں مسلک کا، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلک اہل حدیث کی اصل وارث کون ہے، مسلک اہل حدیث کی اصل نمائندگی کرنے کا حق کس کو ہے۔ آج الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نہ صرف اس سیالکوٹ کے اندر
بلکہ پورے پاکستان میں کوئی صوبہ ایسا نہیں، کوئی ضلع، کوئی شہر ایسا نہیں جہاں پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کا نظم موجود نہیں۔ اور میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ ایک بدعت ہوتی ہے اور ایک سنت ہوتی ہے۔ سنت اور بدعت کے اندر فرق یہ ہے کہ بدعت ہمیشہ علاقائی ہوتی ہے اور سنت ہمیشہ عالمگیر ہوتی ہے۔ جو بدعت سیال کوٹ میں ہے وہ بدعت دہلی کے اندر نہیں ہوگی، جو انڈیا کے اندر بدعت ہے وہ سعودی عرب کے اندر نہیں ہوگی، جو سعودی عرب کے اندر ہوگی وہ یورپ کے اندر نہیں ہوگی، لیکن جو سنت ہے پاکستان کے اندر وہی سنت افغانستان میں بھی ہوگی، وہی سنت بنگلہ دیش کے اندر، برما کے اندر، نیپال کے اندر، امریکہ کے اندر اور سعودی عرب، پوری دنیا کے اندر وہ سنت ہر جگہ ایک جیسی ہوگی۔ آج واحد جماعت ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کہ جس کا نظم پورے پاکستان میں ہے۔ گلگت بلتستان، صوبہ بلوچستان، آزاد کشمیر، سندھ اور پنجاب، یہ اعزاز الحمدللہ سوائے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کسی بھی اہل حدیث کی اور نمائندہ تنظیم کو نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی اعزاز صرف اہل حدیث کے ان شہبازوں کو، ان شاہینوں کو الحمدللہ یہ اعزاز حاصل ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ اسی نام سے ہندوستان کے اندر کام جاری ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام سے بنگلہ دیش کے اندر کام ہو رہا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث نیپال میں موجود ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث برما میں موجود ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث سعودی عرب کے اندر موجود ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام سے متحدہ عرب امارات میں کام ہو رہا ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے نام سے کام ہو رہا ہے۔ یہ لفظ ایسا لفظ ہے جو عالمگیر ہے، یہ لفظ اس کے اندر وسعت اتنی ہے مرکزی جمعیت اہل حدیث کہ دنیا کے ہر ملک کے اندر آج اگر کوئی اہل حدیث کی تنظیم ہے، اہل حدیث کی نمائندگی کرنے والے لوگ ہیں تو صرف اور صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث کے نام سے نمائندگی کی جاتی ہے۔ ساجد میر، ساجد میر، جتنے مرضی کوئی نام لے، جتنے مرضی کوئی دعوے کرے، حقائق یہ ہیں۔ آپ حقائق کو دیکھیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیں، اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، دنیا کے ہر ملک کے اندر اگر نام ملے گا تو انشاءاللہ صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث کا ملے گا۔ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث خاندانی یا موروثی جماعت نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا امیر بن جائے، امیر کے بعد پھر بیٹے کے بعد پھر پوتا امیر بن جائے۔ مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ سے لے کر جناب پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ تک ہر کوئی منتخب ہو کے آتا ہے۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے اندر ایک شورائی نظام ہے، یہ وہ جماعت ہے جس کے اندر ایک انتخاب کا سسٹم ہے، پورے پاکستان سے نمائندگی ملتی ہے۔ تمام ارکان کو جو ذمہ داران ہوتے ہیں وہ اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے امیر اور ناظم اعلیٰ کا انتخاب کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اندر آمریت نہیں ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اندر موروثی نظام نہیں ہے۔ بڑی جماعتیں ہیں آج، آپ جانتے ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، ٹائم ضائع ہوگا ان کا نام لینے سے، کہ جب سے جماعتیں بنی ہیں اس وقت سے لے کر آج تک ان کے امیر وہی چلتے آ رہے ہیں، امیر نہیں بدلے۔ الحمدللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث میں مولانا داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کی عمارت دیکھی، مرکزی جمعیت اہل حدیث نے اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کی عمارت دیکھی، مرکزی جمعیت اہل حدیث نے شیخ الاسلام جناب حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ کی عمارت دیکھی، حافظ محمد عبداللہ گجرانوالہ رحمت اللہ علیہ ان کی عمارت دیکھی۔ یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہے جس نے مختلف ادوار کے اندر مختلف لوگوں کی عمارت کو دیکھا، اور آج یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اپنے امیر جناب پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ کہ جن کو ہر 5 سال کے بعد اراکین منتخب کرتے ہیں، جن کا باقاعدہ انتخاب ہوتا ہے، جو شورا سے ووٹ لیتے ہیں، آج الحمدللہ مسلک اہل حدیث کا وہ پرچم تھامے ہوئے کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر اور ملک ملک الحمدللہ علیہ کلمت اللہ کے لیے پھر رہے ہیں۔
باوجود 85 سالی کے 82-83 سال کی عمر کے باوجود آپ میں سے ہم میں سے پورے پاکستان میں سے کوئی ذمہ دار عہدیدار آج اتنا سفر نہیں کرتا، آج اتنی محنت نہیں کرتا، اتنا وقت جماعت کو نہیں دیتا جتنا الحمدللہ جناب پروفیسر ساجد میر جماعت کو وقت دے رہے ہیں۔ اور الحمدللہ یہ بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث کا اعزاز ہے کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر اگر اہل حدیث کی نمائندگی کسی کے پاس ہے تو صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پاس ہے۔ اور پھر بیت المال کے اندر، امن کمیٹیوں کے اندر، دوسری سوشل ایکٹیویٹیز کے اندر آج سب سے زیادہ نمائندگی مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان کے پاس ہے۔ اور آج اگر کوئی پاکستان پر خدا نخواستہ آفت آتی ہے، مصیبت آتی ہے، زلزلہ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو سب سے پہلے سب سے بڑھ کر اگر کوئی جماعت کام کرتی ہے صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث کرتی ہے۔ اس کا ثبوت، اس بات کا زندہ ثبوت یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے سبق نے سب سے بڑا خدمت کا ایوارڈ جناب پروفیسر ساجد میر حافظہ اللہ کو دیا، اور یہ کہہ کر دیا کہ جب 2005 کا زلزلہ آیا تھا تو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے سب سے شاندار خدمات اگر کسی نے 2005 کے زلزلے میں انجام دی تھیں تو وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث نے دی تھی۔ یہ ایک تاریخ ہے، مرکزی جمعیت اہل حدیث کی خدمات ہیں۔ اور آج جو مرکزی جمعیت اہل حدیث کے اس ونگ کے ساتھ منسلک رہے، جنہوں نے ذمہ داریاں لی، آج الحمدللہ وہ بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، بڑے بڑے مناصب پہ ہیں، ملک کی خدمت کر رہے ہیں، قوم کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ان سب سے بڑھ کر مسلک اہل حدیث کی خدمت کر رہے ہیں۔ اور آپ سے بھی ہم یہی توقع کرتے ہیں کہ آپ آگے بڑھیں، کندھے سے کندھا، قدم سے قدم ملا کر جناب پروفیسر ساجد میر کی امارت میں اور حافظ عبدالکریم صاحب حافظہ اللہ کی نظامت کے اندر مسلک اہل حدیث کا پرچم تھامے رکھیں، آگے بڑھیں۔ انشاءاللہ منزل آپ کی ہے، مستقبل آپ کا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔